وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تکبیرات تمجیدات حمدہ ثنا و تسبیحات حمدہ ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکت واسطے خاص لے کر دے بہن. ریت ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء سید الانبیاء شفیع المظلمین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پکیزہ ہستی دے اللہ کا ملاحکمین دا لکھ لکھ شکر ہے. جی ذات پاک نے میں کو پیدا کیتے اور اللہ پاک نے انسان کو بہوڑیاں وڈیاں نعمتاں عطا کیتے ہیں. انسان کو اللہ دے قدر پہندے انسان کو اللہ دے مرتبت پہندے شان پہندے جرا انسان زبان دے نال بھی شکریہ ادا کرندے نال نال اللہ دے ان رسول دے طریقے دے مطابق زندگی
زندگی بسر کریں دے کہنا آتا لے میرے توارے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان دا انسان تے دوجے انسان تے حق بنائے اور میرے توارے تے پیارے پیغمبر دے حق دینا حقوقاں وچوں ایک حق ہے کہ جن جے ویلے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نا آوے درود پڑھنا اے پیارے پیغمبر دا میرے توارے تے حق ہے کیا ہے حق ہے میرے توارے تے جیسے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم گرامی مبارک نہ آوے کہنا آتا لے کالی کملی آلے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ آوے تیوان درود پڑھنا درود بھیجنا چاہیے دے پیارے پیغمبر دے حقوقاں وچوں ایک حق کے آو کہنا آتا لے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پاکیزہ ہستی ہے ساری کہنا دا سردار ہے سارے نبی دا سردار ہے اللہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درود دے بارے فرمائے دے کہنا آتا لے واجہ سارے ہوتے تہمت لائی میں دیئے سارے ہوتے الزام لایا میں دے کہ اہل حدیث وہابی فرمایا درود دے منکرن درود نہیں پڑھ دے اور میں آتا میری زندگی ادھوری ہے کہ پیارے پیغمبر دا نہ آوے تے میں درود نہ پڑھا میری زندگی ادھوری ہے میری زندگی ہے چو خوشیاں آزق دیاں جنجے ویلے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر نہ کرا پیارے پیغمبر دا یاد آپ علیہ السلام کو یاد نہ کرا آپ علیہ السلام تے درود نہ بھیجا کہنا آتا لے میری زندگی پوری نہیں تھی میری اولاد کی زندگی پوری نہیں تھی میری بیوی دی زندگی پوری نہیں تھی میرے اہل و عیال دی زندگی پوری نہیں تھی بل کیوں تہمت لاندے ہو کیوں الزام لیندے ہو آؤ سنو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوقہ وچوں ایک حق کے آقا علیہ السلام دا نام آوے اسم مبارک آوے محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آتا نے الہ العالمین دا فرمان ہے آقا علیہ السلام دا پیارا رب العالمین پوری کائنات دا رب سارے خزانے دا مالک سارے قوت دا مالک سارے طاقت دا مالک الہ العالمین فرمے دے رب العالمین فرمے دے ساری کائنات دا رب ساری کائنات دا حاجت روا ساری کائنات دا مشکل کشا کائنات دا لواؤ سنو پیارے آقا علیہ السلام تے اللہ بھی درود بھی جے دے ایمان فرشتے ہوں دے سارے فرشتے بھی درود بھی جے دے تے ایمان علیکم اللہ نے حکم دیتے کہنا آتا رہے وجہ سے کلمہ بھی پڑھی وجہ سے والا کو اللہ دا بھی حکم مننا چاہیے جتا سا دنیا تے عہدے داران دا آکھے مننے سے ڈاکٹر دا آکھے مننے سے ڈاکٹر آکھے تے کو خوراک ہی کامنی پوسی ان دا آکھے مننے سے والا اللہ آکم الحاکمین بالاولا کر کے دے کہ ان دا آکھے منیا ونجے ان دا حکم منیا ونجے ان دا امر منیا ونجے کہنا آتا لے الہ العالمین فرمے دے پوری کہنا طرف فرمے دے میرا توڑا مشکل کشا حاجت روا کون مشکل کشا حاجت روا کلا اللہ فرمے دے کہنا آتا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اے پہلا جملہ قرآن پاک دی آیت دے پہلے الفاظ فرمایا ان اللہ پاک لفظ ان عربی دے وچ اللہ پاک اتھا لیندے ہوندن جتھا اہم گال ہوئے اللہ اپنی امت کو متوجہ کریں دے اپنے بندیاں کو متوجہ کریں دے کہ میرے بندے ہو متوجہ تھی ونجو مرد ہو چاہے عورتاں ہو بوڑھے ہو یا بچے ہو متوجہ تھی ونجو میں رب کیا بیان کرنا چاہنا اللہ تو کیا بیان کریں دی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا میں رب بے شک یقیناً پکی گال ہے میں رب اپنے پیغمبر تے درود بھی دینا میرے فرشتے سارے دے سارے میرے نوری فرشتے میرے نوری مخلوقات فرشتے فرمایا سارے دے سارے میرے پیغمبر تے یصلون علی النبی درود بھی دینا کہنا آتا لے ہو اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت اتنی ہے کہ آپ کہیں دی محتاج نہیں آپ دی ذات کہیں دی محتاج کہیں اساں درود پڑھو نہ یا پڑھو میرے پیغمبر دی شان بلند ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت بلندی آلی ہے آپ دی شان آپ دا ذکر اللہ نے بلند کر دیتے ہی واسے اللہ فرمائیں دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
اللہ اکبر کائنات والےو اللہ کا ملاکمین دا قرآن کیا فرمیندے اللہ اپنے قرآن پاک دے وچ لا رہب کتاب وچ فرمیندن جڑا شہد تے ڈرم کو زیادہ میٹھا ہے قرآن اللہ فرمیندن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا اللہ درود بھیجندے ہوندے فرشتے درود بھیجندے نبی تے یصلون علی النبی اللہ پاک بھی درود بھیجندے اللہ دے پاک باز فرشتے بھی درود بھیجندے اتا ایک نقطہ پیش کیتے ایک نقطہ میں کتا دیتے ڈاکٹر لقمان سلفی حافظ اللہ تعالیٰ نے لقمہ کیا نقطہ کیا دیتے نوٹ کیا دیتے کہ اللہ دا درود پڑھنا اندے فرشتے دا درود پڑھنا گویا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آسمان آئیچ چرچہ ہے آپ علیہ السلام دی عظمت اللہ اکبر آسمان دے وچ بھی عظمت ہے اور نال اللہ نے مومنہ کو یہ حکم دے دیتے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما فرمایا میں رب درود بھیجیں میرے سارے فرشتے درود بھیجیں اللہ سارے دے سارے فرشتے ستے آسمان فرشتے دی مخلوق نال بھرے پن آقا علیہ السلام فرمائیں جیدہ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ اگر بیت اللہ دا طواف کر ونجن مکہ مکرمہ دا طواف کر ونجن 70,000 فرشتے کو کہ نہیں زندگی اچھ طواف کرن دا موقع نہیں ملتا اتنے فرشتے اللہ کا حاکمین دن نوری فرشتے کائنات علیہ سنو اللہ دن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم ڈاکٹر صلی اللہ اکبر ڈاکٹر کائنات علیہ ڈاکٹر لقمان سلفی حافظ اللہ تعالیٰ نے میں کو تو اتنا نقطہ پیش کیتے نوٹ کیتے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے اللہ بھی فرشتے دے اللہ بھی درود بھیجیں دے انہیں سارے فرشتے درود بھیجیں دے فرمایا گویا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شانہ دی اللہ اکبر عظمت آپ نے اسلام دی شان دے چرچے آسمانہ تے بھی ہیں اور فرمایا نال اللہ نے مسلمانے کو مومنے کو بھی حکم دیتے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سیغہ امر دے اللہ نے حکم دیتے صلو علیہ میرے نبی تے درود بھیجو سارے دے سارے مومن سارے دے سارے مسلمان میرے نبی تے درود بھیجو وسلموا علیہ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھی بھیجو میرے پیغمبر تے سلام بھی بھیجو اچھی طرح سلام کرتے خوب طرح کرتے سلام بھیجو اللہ کا ملاکمین دا درود بھیجن تو کیا مراد ہے سنو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیتے حضرت ابو العالیہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقطہ دیتے کہ اللہ دا درود پڑھن دا مراد کیا ہے فرمایا اللہ دے درود بھیجن دا مراد کیا ہے فرمایا اللہ پاک آسمان دے وچ بیٹھے فرشتے دی محفل دے وچ اللہ پاک پیارے پیغمبر دا ذکر خیر کریں دن آپ دی عظمت آپ دی شان بیان کریں دن گویا اے اللہ دا درود بھیجنا ہے اور فرمایا فرشتے دا درود بھیجن دا کیا مراد ہے کہ اللہ پاک دے پاک باز سارے فرشتے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے برکت دی دعا خیر دعا کریں دن کائنات علیہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کر رہتے ہیں اور حضرت ڈاکٹر لقمان سلفی حافظ اللہ تعالیٰ نے میں کو نقطہ دیتے ہیں کیا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جی میں آسمانہ میں چرچہ ہے اوہ اللہ نے ایمان علیہ کو حکم دیتے کہ تُسا زمین تے میرے پیغمبر دی چرچہ کرو میرے پیغمبر دی عظمت دے شان دے چرچے کرو پتہ کیا لگیا آسمان دا کوئی ایسا کونا کہنی جیتا میرے پیغمبر دا ذکر نہ ہوئے میرے پیغمبر دا چرچہ نہ ہوئے زمین دا کوئی ایسا کونا کہنی جیتا میرے پیغمبر دا چرچہ نہ ہوئے میرے پیغمبر دا ذکر نہ ہوئے اور نماز اذان دے دے مؤثر کیا دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد
رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر علاقے دے کونے کونے دنیا کائنات دے کونے کونے تے جتھا میرے اللہ دا ذکر تھی دے نال پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی ذکر تھی دے. ان واسطے الہ العالمین فرمے دے زمین دا کوئی کونا ایسا کہنی میں تو حکم دے دا جتھا میرے پیغمبر دا ذکر نہ ہوئے میرے پیغمبر تے درود بھیجا کرو. فرمایا میں آسمان تے رب آسمان تے بیت میرے فرشتے میں رب بھی میرے سارے فرشتے درود بھیجے دن. تساں بھی ایمان والے ہو زمین تے رہ تے میرے پیغمبر تے چرچا کیتا کرو میرے پیغمبر تے درود بھیجا کرو. یہ قرآن پاک دی آیت آؤ ذرا سنو کائنات والےو اللہ پاک بھی درود بھیجے دے ان دے فرشتے بھی درود بھیجے دے. لیکن اگوں اللہ تعالیٰ نے جملہ کیا لائے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا ایمان والےو تساں بھی میرے پیغمبر تے درود بھیجا کرو. اللہ دا حکم امر دا صیغہ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. تساں بھی میرے پیغمبر تے درود بھیجنے. قربان تھی وہاں پیارے پیغمبر دی اتنی عظمت کہ اللہ حکم دیندہ پہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. لیکن پھر بھی میرے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے سادگی نال زندگی گزاری ہے. میں تساں آج اگر سارے کول چند پیسہ چند ٹکا آونے سارے زمین تے پیر نہیں لگ دے لیکن میرے پیغمبر دی عظمت دیکھو جرا پوری کائنات دا سردار ہے. دن چرچے تھی تا آسمان تے بھی چرچے تھی آسمان دے کونے کونے چرچے تھی جنہیں زمین دے کونے کونے چرچے تھی. لیکن پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخرا. میرے پیغمبر فرمائے دن میں نبیاں دا نبیاں آخری نبیاں خاتم النبیین میرے بعد کوئی نبی کہہ نہیں. لیکن فرمایا ولا فخرا میں محمد فخر نہیں کرے دا میں محمد فخر نہیں کرے دا. میں صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تُسا فخر کرنے سے تکبر کرنے سے ذرا زمین آونجے پیسہ آونجے فخر کرنے سے لیکن او ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے زمینے دے وچ چرچا کیتے جیدہ آسمان تو خود اللہ درود بھی جیندے ان دے فرشتے چرچا کریں دن آسمان دے کونے کونے تے. اتنا عظیم پیغمبر والوی فرمے دن لا انا خاتم النبیین لا ولا فخرا. میں نبیاں دا نبیاں لیکن میں فخر نہیں کریں دا. میرے پیغمبر نے زندگی گزاری ہے تصادگی نال زندگی گزاری ہے. آؤ دوجہ جملے دی تفسیر سنو کائنات آلے ہو میں کو تو آپ کو فائدہ کیا ملنے ایسا جلے درود بھیجے تم پیارے پیغمبر تے کائنات آلے ہو. ہر بندہ آج کاروبار کریں دے کوئی زمین گن دے یا کوئی دکان کھلیں دے یا کوئی کام کریں دے دنیا دا آدم میں کوئی تو فائدہ ملنے تو فائدہ ملنے. لیکن درود پاک ایک ایسی چیز ہے جن دے اندر فائدہ ہی فائدہ نقصان ہے ہی کہنا فائدہ ہی فائدہ کائنات آلے ہو. آؤ سنو میرے توارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. فائدے سنو ایمان آلے وجہ پیارے پیغمبر تے درود بھیجے دوں. اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول ہیں فرمایا اللہ دے رسول میں تارے تے کتنا درود پڑھا. میں ایک حصہ تارے تے درود پڑھا. حضور نے فرمایا فَإِن زِدْ خَيْرٌ لَكُمْ اگر زیادہ کر گئے تیرے واسطے بہتر ہے. کیا کر زیادہ درود پڑھ یعنی کہ دو حصے پڑھ گئے نا آپ حضرت صحابی والا کر لگے اللہ دے رسول میں ہی کریں دا تہائی حصہ توارے دے درود پڑھنا. آپ نے فرمایا فَإِن زِدْ خَيْرٌ لَكُمْ اگر زیادہ کر گئے تیرے واسطے بہتر ہے. فرمایا چوتھائی حصہ میں توارے دے درود بھیجنا. آپ نے فرمایا فَإِن زِدْ خَيْرٌ لَكُمْ اگر ہی تو زیادہ بھی کر گئے تیرے واسطے فائدہ ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول آدن میں ہی میں کریں گا کہ میں بیا کچھ نہیں کریں گا میں درود ہی پڑھی وینا میں دعا نہیں منگتا بلکہ توارے تے درود بھیجی وینا. تے پیارے پیغمبر فرمے دن میرا صحابی وال سن اللہ تعالیٰ تیرے دنیا دے بھی گناہ معاف کر دے سی. اللہ پاک تیرے دنیا دیاں پریشانیاں دور کر دے سی. اے درود دا فائدہ آؤ ہن پہلا فائدہ ہے. اور ایک حدیث اور سنو تے گال کو ختم کرا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی کائنات والے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے
کائنات والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جہدے وچ مومناں واسطے 3 فائدے اللہ پاک نے بیان کیتے کائنات والے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ عشر خطیئات صلی اللہ عشر درجات وغدت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دن کائنات والے درود دے فائدے سنو درود دے فضائل سنو اج سارے تے تہمت لائی وی دی کہ وہابی درود تے منکرن نا پیارے پیغمبر تے درود نہ پڑھو تے ساری زندگی نہیں گزرتی پیارے پیغمبر تے درود نہ پڑھو تے نماز نہیں مکمل تھی کائنات والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا پیغمبر محمد پوری کائنات دا سردار فرمائے دے سارے نبیوں دا سردار ساری کائنات دا امام سارے کائنات دا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دے کائنات والے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ عشر صلوات فرمایا پہلا فائدہ ہے جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیجے دے کتنی مرتبہ بولو نا سارے ایک مرتبہ جرا میرے تے درود پڑھ دے ایک مرتبہ میرے تے درود بھیجے دے اللہ کملاکنین صلی اللہ علیہ فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات فرمایا جرا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود بھیجے دے اللہ پاک بندے تے ڈار رحمت نازل کریں دے اللہ پاک بندے تے ڈار رحمت نازل کریں دے کائنات نے پوری کائنات واسطے پوری خلقت واسطے اللہ نے ایک رحمت نازل کیتی ہے 100 رحمت وچوں ایک رحمت اللہ نے نازل کیتی ہے لیکن باقی 99 رحمت اللہ پاک نے جنتی کو عطا کرنے لیکن جڑا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک مرتبہ درود بھیجے دے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمیندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندے میرا توالا مرشد میرا توالا پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کائنات والے جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیجے دے اللہ کا ملاکمین بندے تے اپنی ڈار رحمت نازل کریں دے اللہ اکبر یہ دوجا فائدہ ہے پہلی حدیث دا فائدہ سنیے انہی حدیث دے اللہ اکبر کائنات والے 3 فائدے پہلا فائدہ تو نے سن کے دیں اور دوجا فائدہ سنو ہر بندہ دے کہ میرے تے اللہ دی رحمت ہوئے میرے تے اللہ دا فضل ہوئے میرے تے اللہ دا کرم ہوئے میں کو اللہ عزت دے کائنات والے اگر عزت گن دے اگر اللہ دی رحمت گن دے اللہ دا فضل گن دے ول پیارے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جندے ویلے اس میں مبارک آوے نہ آوے درود بھیجا کرو اللہ دے پیارے پیغمبر فرمیندے جڑا ایک دفعہ میرے تے درود بھیجے دے اللہ کا ملاکمین بندے تے ڈار رحمت نازل کر دے اللہ کتنا فائدہ درود دا ہاں اور دوجا فائدہ سنو کائنات والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وحطت عنہ خطیئات وحطت عنہ عشر خطیئات فرمایا ہوں بندے دے اللہ کا ملاکمین ڈا گناہ معاف کر دے دن ڈا غلطیاں معاف کر دے دن کائنات والے جڑا بندہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر تے درود بھیجے دے اے درود دے فائدے میں آدھا کہ درود دے وچ فائدے ہی فائدے ہیں دنیا دے نقصان تین دنیا دے کاروبار دے وچ نقصان تین لیکن اگر فائدے ہیں تے درود دے وچ ہیں کائنات والے اگر اللہ نے فائدے رکھے فوائد رکھے تے درود وچ رکھے کثرت نال درود پڑھیا کرو میرے توارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا وحطت عنہ عشر خطیئات فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیجے دے اللہ اون تے ڈا رحمت نازل کرے دے دوجا فائدہ ہے اللہ بندے تے ڈا گناہ معاف کر دے ڈا غلطیاں معاف کر دے آج ہر بندہ دے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میں کو گناہاں تو پاک کر دے میں کو گناہاں تو صاف کر دے کائنات والے واو درود پڑھیا کرو اور تیجا فائدہ میرے تورے آخری گال میرے تورے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورفعت له عشر درجات فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود بھیجے دے تیجا فائدہ ہے کہ اللہ دے
ڈا درجے بلند کر رہے ہیں، ڈا مرتبے بلند کر رہے ہیں، ڈا فرمایا ان شان مرتبے بلند کر رہے ہیں۔ اتری جا فائدہ کائنات والےو اللہ ڈا درجے بلند کر رہے ہیں، دنیا دے وچ جنت دے وچ بھی درجات ملتے ہیں۔ جے ویلے اساں درود پڑھوں کائنات والےو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو تا کو ہر وقت دنیا تے رکھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے حقوقاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ جے ویلے پیارے پیغمبر دا نام آوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندے جیڑا بندہ ایک مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے اللہ اون تے ڈا رحمتاں وی نازل کر دیندے۔ پہلا فائدہ ہے، دوجا فائدہ ہے کہ ڈا غلطیاں اللہ اون دے معاف کر دیندے، ڈا گناہ معاف کر دیندے، اور تیجا فائدہ ہے کہ فرمایا ڈا اون بندے دے درجے اللہ بلند کر دیندے۔ کہنا آتا لے کتنے فائدے ہیں درود دے وچ، میں آتا کہ درود دے وچ فائدے ہی فائدے ہیں۔ جیڑے ویلے اساں نماز پڑھوں تے اگر نماز دے وچ پیارے پیغمبر دا درود نہ پڑھوں، پیارے پیغمبر دی ذات اقدس تے درود نہ پڑھوں تے میری تواری نماز ہی مکمل کہنی۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سب کثرت نال پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، اور اسا کو درود دے فائدے سمیٹن دی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتے اللہ پاک میرے کو اور تو کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔